السلام علیکم میرے محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل MH وائس کنیز فاطمہ۔ فرعون کا خواب۔ فرعون نے ایک بار خواب دیکھا کہ اس کا تخت اوندا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی تو اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ چونکہ بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤں اور جب کوئی خطرہ دیکھوں تو اسے دریا میں ڈال دوں۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے، نہ ماں کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا۔ یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آیا دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی اقبال کے آثار سے نمودار تھی۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورگلایا اور کہا ممکن ہے یہ وہی بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا معلوم ہے یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیں بلوائی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کے تجسس کرنے اور معلوم کرنے کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے، آپ کی تلاش میں تھی، حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل پہنچ گئی، اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اس محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون سے کہنے لگی کہ میں آپ کو ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ بچہ ضرور پیے گا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، ایسی دائی لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلوا لائی، اور جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ کر گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا
اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ سے پی لیا؟ انہوں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشبوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اسی لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئی اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر اور اپنی ماں کو پہچان کر ان کا دودھ پی کر یہ بتا دیا کہ نبی بچپن میں ہی ایسا علم عرفان رکھتا ہے جس سے عوام محروم ہوتے ہیں۔ نبیوں کو اپنی نسل بشر کہنے والوں میں سے اگر کسی کو بچپن میں ہی کتیا کے دودھ پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس کتیا کا دودھ بھی پینا شروع کر دے گا، مگر نبی کی یہ شان ہے کہ وہ بچپن میں اپنی ماں کے سوا کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ پھر نبیوں کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنا کس قدر جہالت کی بات ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔